اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دین امامت اور امامت دین کے حوالے سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اگر اس دین کو اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر نافذ ہونا ہے، اجرا اس کا ہونا ہے، اور اس دین کو اس معاشرے کے اندر امامت کرنی ہے، حاکمیت کرنی ہے، حکومت کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ اس فلسفہ امامت کو، نظام امامت کو جس طرح سے خدا نے چاہا ہے، جس طرح سے قرآن نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، تبیین کیا ہے، اسی طرح سے قبول کیا جائے. اور جیسے ہی مومنین اس نظام ولایت کو جیسا کہ قرآن چاہتا ہے، جیسا کہ خدا چاہتا ہے، اور جن انسانوں کے لیے اور جن ہستیوں کے لیے اس مقام اور منصب کو رکھا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک کامل طور پر انسان جب قبول کرتا ہے تو اس وقت ہے کہ یہ نظام ولایت اور امامت جو ہے، اس کا ثمر جو ہے، اس کا فروٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس کا فروٹ کیا ہے، اس کا ثمر کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ اس کا پھل یہی ہے کہ دین پھر معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر امامت کر سکتا ہے. یہ دین پھر حاکم ہوتا ہے انسان کی زندگیوں کے اوپر. جب تک کہ اس نظام امامت کو، جیسا کہ اس کا حق ہے، قبول نہ کیا جائے، جب تک یہ دین صحیح معنوں میں دنیا میں حکومت نہیں کر سکے گا. گرچہ اس کے ماننے والے، اس اسلام کے، اس دین کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہوں گے دنیا میں، جس طرح کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن دین نظام کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر معاشرے میں نافذ نہیں ہو سکے گا. بس وہ پہلا مرحلہ کہ جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس نظام امامت کو، اس فلسفہ امامت کو اچھی طرح سے سمجھا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ جب انسان امامت کو اچھی طرح سمجھ لے تو اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ وہ واقعاً اس نظام ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. عملاً تھیوریٹیکلی اور نظری طور پر، نظریے کے طور پر ہم بہت سارے لوگ ہیں جو اس نظام کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعاً حق یہ ہے کہ نظام ولایت اور نظام امامت دین کا اہم رکن ہے، سب سے زیادہ اہم رکن ہے. لیکن آیا اپنی زندگیوں کے اندر ہم اس ولایت کو قبول کرتے ہیں عملاً یا نہیں؟ اس سلسلے میں کل کچھ گفتگو شروع ہوئی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اگر ہم واقعاً عملی طور پر اپنے امام کی ولایت کے اندر آنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کو اپنا ولی مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس سے نزدیک ہوں، اپنے امام سے نزدیک ہوں. کس طرح کا قربت، کس طرح کی نزدیکی ہونی چاہیے؟ عملی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی. ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام کی فکر کسی اور جانب ہو، وہ کسی اور طرح سوچتا ہو، اس دنیا کو کسی اور طرح دیکھتا ہو، اس انسان کو کسی اور طرح دیکھتا ہو، دنیا کا ہدف اور زندگی کا ہدف اس کے نزدیک کچھ اور ہو، اور ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں کچھ اور معنی رکھتی ہوں. امام سعادت کسی اور چیز میں دیکھتا ہو اور ہم اپنی سعادت کو کسی اور چیز کے اندر دیکھتے ہوں. اگر یہ فرق ہوا، اگر اس طرح سے جدائی ہوئی، تو در حقیقت ہم نے ولی اپنے امام کو نہیں بنایا. لفظی طور پر اور زبانی طور پر ہم اس کی ولایت کے قائل ہوں گے، لیکن عملی طور پر ہماری فکر اور اس کی فکر چونکہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اس لیے در حقیقت وہ ہمارا ولی نہیں ہے. اسی طرح سے عملی طور پر بھی
عملی طور پر اگر ہم اپنے چاہتے ہیں کہ اپنے امام سے نزدیک ہوں اور اس کی ولایت اختیار کریں تو ضروری ہے کہ اس کی سیرت سے تمسک کیا جائے، کہ جس طرح سے ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کو جو ہمارے لیے چھوڑا گیا کہ تم ان کی پیروی کرتے رہنا، ان سے تمسک کا مطلب ہی ہے کہ ہم قرآن سے بھی تمسک کر رہے ہیں اور سیرت اہل بیت علیہ السلام سے بھی جو تمسک کر رہے ہیں۔ یہ کب کر سکیں گے تمسک؟ جب ہم ان کی سیرت کی آشنائی رکھتے ہوں گے، ان کی زندگی سے ہم آشنا ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، تب ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی پر کے نقش قدم پر چل سکیں۔ بس عملی طور پر اور فکری طور پر ہم کو نزدیک ہونا ہے اپنے امام سے، یہ دو بنیادی شرط ہیں۔ دوسری شرط کے اندر ہماری گفتگو جاری ہے۔ دیکھیں، جب تک ہم بس سیرت سے، امام علیہ السلام کی سیرت سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مرحلہ جو چوتھا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ تیسرا مرحلہ تھا، کل پہلے 3 مرحلے بیان ہوئے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جانیں، اگر ہم اس دین کو جو ہے اگر معاشرے میں حاکم ہونا ہے، حکومت کرنی ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین کا حکومت کرنا یعنی کیا۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ ہم اس کی دلیل کو پہچانیں کہ کیوں ایسا ضروری ہے کہ دین کو معاشرے میں حاکم ہونا چاہیے، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ کیسے ہی ہوگا۔ یہاں تک گفتگو پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر موانع کیا ہیں، کیا کوئی رکاوٹیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے راستے میں کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو یہاں تک، اس ہدف تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ یعنی اگر میں چاہوں اپنے امام علیہ السلام کی ولایت کے اندر آنا، ان سے نزدیکی اختیار کرنا، ان کا قرب اختیار کرنا، فکری طور پر بھی، عملی طور پر بھی، تو کیا راستہ جو ہے میرے لیے ہموار ہے، اور جو ہے میرے راستے میں جو ہے کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، بالکل واضح ایک سیدھا سادہ راستہ ہے، ایک ہموار راستہ ہے، اور جس کے اوپر میں چلوں گا اور اپنے امام تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر واقعی اتنا آسان ہوتا تو یہ اس وقت جو ہے وہ دنیا اس طرح سے نہ ہوتی، دنیا کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا، اس کے شیپ کچھ اور ہی ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے، اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ اسی لیے اس راستے پر چلنے والے افراد ہمیشہ تاریخ میں بہت قلیل رہے ہیں، بہت کم رہے ہیں۔ وہ کیا رکاوٹیں ہیں، وہ کیا موانع ہیں، وہ کیا ہرڈلز ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس بات سے روکتی ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ زبانی طور پر تو آپ کا نام لیں لیکن عملی طور پر اور فکری طور پر ان سے نزدیک نہ ہو سکیں۔ سب سے اہم ترین جو چیز ہے جس کو ہم آیات کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، نہج بلاغہ سے اگر استفادہ کریں تو اس سے بھی جو ہمارے سامنے جو چیز واضح ہوتی ہے، ایک اہم ترین چیز تو جو ہے وہ شناخت نہ ہونا ہے، صحیح معنی میں شناخت نہ ہونا۔ کس چیز کی شناخت نہ ہونا؟ خود اس دین کی شناخت نہ ہونا، اس دین کو فقط جو ہے ایک رسم رسومات کا جو اور ایک مجموعہ قرار دینا، دین کو اس معنی میں دیکھنا کہ جس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی۔ اس چیز کی شناخت نہ ہونا کہ یہ جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں خود اپنے آپ کو نہ سمجھوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اس دنیا کا مقصد کیا ہے، یہ شناخت نہ ہونا۔ اپنے ائمہ کی صحیح شناخت نہ ہونا۔ جب یہ ساری شناخت نہ ہو، یہ ساری شناسائی صحیح نہ ہو، تو یہ سب سے اہم ترین رکاوٹ یہ شناخت بنتی۔ اس کے بعد فرض کریں کہ ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ایک اہم مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بعض چیزوں کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم لوگ جو ہیں، ہم کو خدا نے نعمت دی ہے آنکھوں کی، ہم لوگ جو ہیں وہ بینائی رکھتے ہیں، ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کی منطق کے مطابق قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ جو کہ بینا ہیں در حقیقت نابینا ہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں۔ چند آیتوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے بعض لوگ قیامت کے دن جو ہے جب ان کا حشر کیا جائے، ان کے محشور کیا جائے گا، تو وہ خدا کی بارگاہ میں کہیں گے رب لما حشرتنی اعما، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے، وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میرے پاس تو آنکھیں تھیں، اس وقت میں اندھا کیوں ہو گیا۔ خود یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ در حقیقت تم اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر فقط بینا تھے، لیکن جو ہے باطنی طور پر حقیقتاً جو ہے تم وہاں پر بھی نابینا تھے۔ اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور،
جس شخص کے لیے خدا نور قرار نہ دے وہ کبھی جو ہے اس کے پاس نور نہیں آ سکتا. اگر خدا چاہے گا تو تم اس نور تک پہنچ سکو گے. ظاہری طور پر ممکن ہے تمہارے پاس آنکھیں ہوں، لیکن ممکن ہے تمہارے پاس نور نہ ہو جس کے ذریعے سے تم حقیقت کو دیکھ سکو. ان چیزوں کو دیکھنا، ان در و دیوار کو دیکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ایک حیوان بھی دیکھ لیتا ہے. انسان کے بینا ہونے کے اندر اور ایک حیوان کے بینا ہونے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو ایک جانور بھی دیکھتا ہے. کیا میری بینائی بھی اسی حد تک محدود ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں؟ یا نہیں، میں اس کے پاس پردہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھ سکوں. وہ ہے نور، جو خدا کہتا ہے کہ خدا ہر شخص کے لیے جو اس نور کو قرار نہیں دیتا، بلکہ بعض انسانوں کے لیے اس نور کو قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ارشاد ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی. جب ہدایت آتی ہے خدا کی جانب سے، جب ہدایت آتی ہے تو وہ لوگ جو کہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت آنے کے باوجود بھی بعض لوگ جو ہیں اس ہدایت کو رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے. تو جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے زادہم ہدی، خدا ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، ان کو پھر مزید نور عطا کرتا ہے، وہ نور حقیقی عطا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہدایت آنے کے بعد کیا کرے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن اگر انہوں نے انحراف کیا اس راستے کے اوپر، جب مجھے علم آ گیا ایک چیز کا، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ راہ ہدایت یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اور اس ہدایت آنے کے بعد بھی میں اس سے انحراف کا شکار ہو جاؤں، اس پر نہ چلوں، تب خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے انحراف پیدا کیا اپنی زندگی کے اندر، اس راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو ازاغ اللہ قلوبہم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. بس ظاہری طور پر انسان کا بینا ہونا، اس کا جو ہے وہ ان آنکھوں کا مالک ہونا، اس سے ظاہری چیزوں کو دیکھنا ایک بات ہے، اور واقعی طور پر انسان کا جو ہے چیزوں کو دیکھنا، پس پردہ حقائق کو پہچاننا، یہ ایک اور مطلب ہے. اسے ہم کہتے ہیں بصیرت. اسے دینی زبان کے اندر، دینی اصطلاح کے اندر بصیرت سے نام یاد کیا جاتا ہے. بس بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان آنکھوں کے باوجود کیا نہیں ہے، با بصیرت نہیں ہے. جب تک انسان با بصیرت نہیں ہوگا، یہ بصیرت اس کے اندر نہیں آئے گی، وہ دین کی پہچان کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر سکے گا. دیکھیں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور عمل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن صحیح وقت پر صحیح عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. تاریخ کے اندر کتنے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ لوگ جانتے تھے، حقیقت کو پہچان گئے تھے، عمل بھی کرنا چاہتے تھے. اسی واقعہ کربلا کے اندر بعض لوگ ہیں جو کہ قافلہ حسینی سے دور رہ گئے، پیچھے رہ گئے، چاہتے ہیں امام کی کمک کرنا، راستے کو بھی پہچانتے ہیں، حق کو بھی جانتے کہاں پر ہے، لیکن صحیح وقت پر صحیح اقدام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ ہاں میں انشاءاللہ یہ کام کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. نہیں، جب تم نے حقیقت کو پہچان لیا تو اسی وقت جو ہے اقدام کرو. اس صحیح وقت پر صحیح اقدام کرنا بہت ضروری ہے. کتنی دفعہ جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے اگر لوگ جب حقیقت کو پہچاننے کے بعد صحیح موقع پر اقدام کرتے تو اس وقت جو ہے وہ نقشہ ہمارے سامنے کچھ اور ہوتا. لیکن تھوڑی سی دیر کرنا، تھوڑا سا سستی دکھانا، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس قافلہ انسانیت کو تاریخ کے اندر. اور یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے کہ مثلا اس زمانے کے ان لوگوں نے جو ہے ایسا کیا. ممکن ہے آج کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی 100 سال بعد، 1000 سال بعد، تو ممکن ہے ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی قضاوت کریں اور یہی کہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ نہیں کیا، صحیح قدم نہیں اٹھایا، جو اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، دیر کر دی، سستی کی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. صرف اور صرف یہ تاریخی ایک مسئلہ نہیں ہے. تاریخ سے ہم کو عبرت لینی اور دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جب صحیح موقع پر صحیح کام نہیں کرتے تو کتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ سب پوری اس معاشرے کو جو ہے اٹھانا پڑتا ہے، اور پورا جو جامع ہے، پوری جو سوسائٹی ہے وہ اس کے زد میں آتی ہے. بس یہ جو بصیرت ہے، یہ جو ایک پس پردہ چیزوں کو دیکھ لینا ہے، یہ اہم ترین عنصر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی امام علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے بعد، اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ جو ہے اس قافلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو اہم ترین عنصر جو ہے وہ یہ بصیرت ہے. جب تک یہ بصیرت کے ہم مالک نہ ہوں، جب تک ہم اس راستے میں قدم نہیں اٹھا سکیں گے. کیونکہ
جب انسان بصیرت کا مالک ہوتا ہے تب اس کے اندر وہ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اب اس راستے کے اندر جب اس نے حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا، پس پردہ حقائق کو بھی دیکھ لیا، اب جا کے جو ہے استقامت کا مرحلہ آتا ہے کہ اب جب تم جان چکے ہو تو اب جب تم اس راستے پر تم کو جو ہے وہ محکم طور پر جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے اور اس مقابلہ کرنا ہے۔ جب تک انسان بصیرت کا مالک نہ ہو، جب تک اچھی طرح سے حقائق کو نہ سمجھے، اس وقت تک وہ استقامت بھی نہیں کر سکے گا، مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ بصیرت کا ہے۔ کیا وہ عوامل ہیں کہ جو انسان جن کی وجہ سے بصیرت حاصل نہیں کر پاتا؟ بظاہر جو ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتا، ان حقیقی معنوں میں چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ اہم ترین چیز جو ہے اسے فتنے سے یاد کیا گیا ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب جسے کہتے ہیں کہ ایک غبار آلود فضا ہو، جب انسان جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ روشن نہ ہوں، یہ زمینہ ساز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حقائق کو اس صحیح طرح سے دیکھ نہ پائے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ بابصیرت ہوتے ہیں، انہی فتنوں کے درمیان بھی کیا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دور تک دیکھ لیتی ہیں، ان غبار کو ہٹا کر ان کی آنکھیں پس پردہ حقائق کو دیکھ پاتی ہیں۔ لیکن جب فتنہ ہوتا ہے تو عام لوگ، جو عام انسان ہیں، وہ اس غبار کے پیچھے جو کچھ حقیقت ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے، اور اس فتنے سے جو ہے وہ دشمن ہمیشہ استفادہ کرتا ہے۔ ایک پہلے ایسی فضا کو بنایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ فضا غبار آلود ہو جائے اور عام انسان اس کے پس پردہ حقائق کو نہ دیکھ سکیں، اور یہاں پر دشمن جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے حق کے اوپر بظاہر۔ بس فتنہ جو ہے وہ زمینہ ساز ہوتا ہے، اس راستے کو ہموار کرتا ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ نابینا ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نہج البلاغہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع، لیکن در حقیقت فتنے کے اندر، اس غبار آلود فضا کے اندر کیوں انسان نہیں دیکھ پاتا؟ یہ وہ عوامل ہیں کہ جو بے بصیرتی کے عوامل ہیں، کہ کیوں انسان اس کے پیچھے جو حقائق ہیں اس کو نہیں دیکھ پاتا؟ کیونکہ انسان اپنی اہوا، اپنی جو خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہے، اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان جو ہے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے تو پس پردہ حقائق کو نہیں دیکھ پاتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنی ہوائے نفس پہ کنٹرول رکھے اور اس کی پیروی نہ کرے تو بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ لے گا جس کو عام انسان نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر ان فتنوں کے اندر وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کے لیے مطلع جو ہمیشہ صاف رہے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حق اس طرف ہے یا حق اس طرف ہے، نہیں، اس کے سامنے حق واضح ہوگا، کبھی بھی وہ سرگردان نہیں ہوگا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، ہمیشہ صحیح جگہ پر، صحیح نقطے پر پہنچ جائے گا کہ حق کہاں پر ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے احوا کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَى، وہ بدعتیں جو کہ رائج ہوتی معاشرے کے اندر، یہ اس بات کا بس سبب بنتی کہ انسان حقائق تک نہیں پہنچ پاتا۔ یخالف فیہا کتاب اللہ، جب یہ بدعتیں معاشرے میں رائج ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کتاب خدا کے واضح احکام جو ہیں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، پھر بعض لوگ بعض کی کمک کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اور اس سبیل کے اندر، اس راستے کے اندر کہ کتاب خدا کی مخالفت کی جائے، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ فلو ان، یہاں پہ امام علیہ السلام بہت ہی ایک رول، ایک جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایسی گائیڈ لائن دیتے کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے مفید ہے۔ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى علی المرتادین، اگر دیکھو اگر باطل اس طرح سے سامنے آ جاتا کہ حق الگ ہوتا، باطل الگ ہوتا، اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہوتی، کوئی مکس اپ نہ ہوتا، تو کوئی بھی باطل کو فالو نہ کرتا۔ باطل کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئے گا کہ میں باطل ہوں اور وہ حق ہے اور تم باطل اپنی جانب تم کو بلائے کہ آؤ مجھے فالو کرو، نہیں۔ وہ شاید جو ہے وہ گنے چنے افراد ہوں گے دنیا کے اندر جو مثلاً فرض کریں شیطان پرست اور اس طرح کے افراد ہیں جو کہ باطل کا باطل سمجھ کر جو ہے وہ اس کو فالو کریں۔ امام کہتے ہیں فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر خالص ہو کر باطل سامنے آ جائے، لم یخفى علی المرتادین، تو طالبان حق جو ہیں، جو حق کو چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، ان کے لیے جو ہے کبھی بھی حق جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اسی طرح سے برعکس حق کو بھی جو ہے اگر اس طرح سے سامنے آ جائے کہ بالکل اس کے اندر باطل جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو، انقطعت عنہ السن المعاندین، تو جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی حقیقت روشن ہو جائے گی، اور پھر وہ بھی شاید اس راستے کو چھوڑ کر جو ہے یہاں پر آ جائیں۔
ولیکن لیکن ہوتا کیا یؤخذ من ھذا ذقص ومن ھذا ذقص، لیکن تھوڑا یہاں سے لیا جاتا ہے تھوڑا وہاں سے لیا جاتا ہے، تھوڑا حق تھوڑا باطل، اور اس کو مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ لوگ تشخیص نہیں دے پاتے، لیکن کون لوگ تشخیص نہیں دے پاتے کہ شروع اول کلام میں بتا دیا، وہ لوگ جو کہ اپنے ہوا و ہوس کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ یہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ اس غبار آلود فضا کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ یؤخذ من ھذا ذقص، یہاں سے کچھ لے آتا ہے، پھر ان کو فیمزجان اور پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ فہنالک، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ یستولی الشیطان علی اولیائہ، کہ شیطان پھر اپنے اولیاء کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جملہ بھی عجیب ہے، شیطان اپنے اولیاء کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی شیطان بتانے چاہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کس پر مسلط ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ولایت میں آنا چاہے۔ شیطان ہر ایک کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا کہ شیطان پھر جو ہے سب پر مسلط ہو جاتا ہے، نہیں، شیطان اپنے اولیاء کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہاں شیطان کی ولایت میں آئے، شیطان اس کی یہ ولایت کو قبول کرتا ہے۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ حُسْنًا، اور کون اس فتنے سے جو ہے وہ سربلند باہر نکلتا ہے کہ جس کے لیے جو ہے خدا نے، یعنی جس کے توفیق الہی جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو، یعنی اس ایک طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سخت ہے، مرحلہ سخت ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ توفیق الہی جس کے شامل حال ہو وہ اس فتنے سے جو ہے وہ سربلند باہر آتا ہے۔ اور توفیق خدا جو ہے کس کے شامل حال ہوگی؟ ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ بعض کی جو ہے وہ توفیق جو ہے، نہیں ہم کہیں کہ میرے تو جو ہے وہ فرض کریں شامل حال نہیں ہوئی، اب میں اس فتنے میں رہ گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ توفیق الہی تھی تو یہ جو ہے اس سے کامیاب ہو گیا، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر مجھے بھی توفیق خدا دیتا تو میں بھی اس فتنے سے سربلند واپس آتا، باہر نکل آتا۔ نہیں، ایسا نہیں، توفیق الہی کا شامل حال ہونا کسی کے انسان کے اپنے اختیار میں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں، جس کا اشارہ کیا اس آیت کے اندر۔ اس میں کیا ارشاد ہوا کہ جب ہدایت انسان کی جاتی ہے، جب راستے کو واضح کیا جاتا ہے، تو جو لوگ اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ پھر مزید ان کی ہدایت کرتا ہے۔ توفیق الہی یعنی یہ توفیق الہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توفیق یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے خدا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ کہیں لے جائے گا، نہیں، جبر کہیں پر نہیں ہے، انسان کو بالآخر امتحان دینا ہے۔ لیکن توفیق الہی یہ کہ خدا جو ہے آپ کی، جب آپ ارادہ کرتے ہیں خدا کے راستے پہ چلنے کا تو خدا آپ کی مزید مدد کرتا ہے، اور اگر انسان ارادہ کر لے جان بوجھ کر حقیقت کو جانتے ہوئے راہ حق سے ہٹ جائے اور باطل پر چلنا شروع کر دے تو خدا اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ اسی باطل کے اندر اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا دونوں گروہوں کی، چاہے حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں، قرآن کی آیت سے جو ہے یہ خود قرآن کے الفاظ ہیں، خدا جو ہے وہ دونوں گروہوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں۔ اور جبھی جو یہ امتحان جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اپنی کامل صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا صرف حق والوں کی مدد کرے گا اور باطل والوں کی نہیں کرے گا، نہیں، دونوں کی مدد کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ امتحان اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اگر تم لشکر یزید میں جانا چاہتے ہو تو لشکر یزید میں جاؤ، اگر لشکر حسینی میں آنا چاہتے ہو تو تم کو اس کی خدا جو ہے اس کی بھی توفیق دے گا۔ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت واضح ہونے کے بعد اب تم کس راستے کو انتخاب کرتے ہو یہ مہم ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خوب، اب انسان جو ہے بس ایک مرحلہ جو اس کا اہم ترین جو رکاوٹ ہے اس راستے پہ چلنے کی، بے بصیرتی ہے، انسان کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں پس پردہ حقائق کو نہ دیکھنا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک اہم ترین چیز، جو انسان بابصیرت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جس طرح سے حق کے راستے کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ باطل کے راستے کو اچھی طرح پہچانے۔ صرف صراط مستقیم کو اچھی طرح پہچاننا کافی نہیں ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن کا راستہ کون سا ہے، دشمن کو بھی اچھی طرح پہچانے۔ اگر دشمن کو نہیں پہچانے گا تو ہمیشہ جو ہے اس بات کا ڈر رہے، اس بات کا خوف ہے کہ دشمن اس پر حملہ کر دے اور وہ اس کو معلوم نہ ہو پائے۔ اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ اس جنگ کے اندر کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے تو میں اپنا بچاؤ صحیح نہیں کر سکوں گا۔ دشمن جو ہے مختلف لباس کے اندر مختلف بھیس بدل کے جو ہے آتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ صحیح طرح سے اگر ہم دشمن کو نہ پہچان پائیں تو اس دشمن سے جو ہے وہ شکست کھا سکتے ہیں، اور یہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کے اندر اس کی کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ اپنے دشمن کو صحیح طرح پہچانو کہ تمہارا دشمن کون ہے، شناخت دشمن۔
شناخت امام اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن شناخت دشمن اپنی جگہ پر، اور اس مرحلے کے اندر ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. دشمن کی شناخت کے اندر بہت، جسے کہتے ہیں، کم توجہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ جتنا زیادہ شناخت امام ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ شناخت دشمن بھی ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکیں گے. اگر ہم کو شناخت دشمن نہ ہو، جیسے اس زمانے کے اندر اگر ہم اپنے دشمن کی شناخت نہ کریں، اگر ہم کہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ یزید ہے، اور اسی پر اکتفا کریں، تو دشمن جو اس وقت کا دشمن ہے اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ میں اس شخص سے یزید کو جو ہے اپنا دشمن مانوں کہ جس نے 61 ہجری کے اندر امام علیہ السلام کے مقابلے میں امام نے جس کے خلاف قیام کیا اور جو مقابلے پر آیا، اگر فقط وہی میرا دشمن ہو تو وہ تو جو ہے سب جہنم واصل ہو چکا ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی نام لیتا ہے. لیکن مشکل اس وقت آتی ہے کہ دشمن کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ اس زمانے کے دشمن کی شناخت حاصل نہ کر لیں. اس بات سے ہمیشہ دشمن جو ہے وہ خوف کرتا ہے. درود بھیجتے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ کچھ لوگوں کو اس دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے کے اندر ہمارا حقیقی دشمن کون ہے. کیسے پہچانیں گے اس دشمن کو؟ ہمارے پاس کچھ معیار ہونے چاہیے کہ جو واضح ترین معیار ہمارے پاس کیا ہے، جو ہم کو خدا نے دیا. اس آیت کے اندر جس کو جو ہے چند روز کے اندر جو ہے اس کی تلاوت کی گئی، اس کے اندر کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ نمرود ہے، تمہارا دشمن فرعون ہے، تمہارا دشمن یزید ہے. کسی کا نام نہیں لیا. ایک آپ کو معیار دینے کی کوشش کی. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ تمہارے لیے جو ہے ایک راستے کو مقرر کیا گیا ہے جو تمہاری سعادت کا راستہ ہے، اور جو دین ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو نورانیت ہے. اور اس سارے رسول اور ائمہ کا مقصد یہ ہے کہ تم کو اس راستے پر فائز کر سکیں اور سعادت تک لے جائیں. اس میں کہا گیا کہ یہ راستہ در حقیقت کیا ہے؟ اس راستے کے یہ راستہ در حقیقت عبودیت خدا کا راستہ ہے. یہ ہے تمہاری سعادت. اور اس کے اندر تمہارا مخالف کون ہے؟ وہ طاغوت ہے. خدا کی اطاعت کرتے رہنا، اس کی عبادت کرتے رہنا، طاغوت سے بچتے رہنا. کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کو کیا ایک کرائٹیریا، ایک ملاک دے دیا کہ دیکھو جو بھی عبودیت خدا کے مقابلے پر آئے، خدا تمہیں اپنی جانب دعوت دے، جو بھی تمہیں اپنی جانب دعوت دے خدا کے علاوہ، بس سمجھ لو کیا ہے، وہ طاغوت ہے. تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ تمہیں خلق اس لیے کیا گیا تاکہ تم خدا کی جانب آؤ، اس کی عبودیت کے اندر آ جاؤ، اس کی اطاعت کے اندر آ جاؤ. جو بھی تمہیں دعوت دے، چاہے وہ کسی بھی لباس کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی لباس کے اندر ہو، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو کسی، چاہے وہ اس منبر پر بیٹھا ہو، فرق نہیں پڑتا. واضح دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھے. دشمن ابھی جس کال کا جو نہج البلاغہ کے اندر ارشاد ہوا کہ دشمن کبھی بھی اپنے آپ کو واضح طور پر سامنے نہیں لائے گا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں باطل ہوں اور میری پیروی نہ کرو. امتحان یہی ہے کہ انسان کو خود شناخت کرنی ہوگی کون اس کو عبودیت خدا کی جانب لے جا رہا ہے، وہ حق پر ہے. کون اسے اپنی جانب مائل کر رہا ہے اور خدا کی عبودیت سے دور کر رہا ہے، وہ دشمن ہے، وہ باطل ہے، چاہے وہ اس لباس کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اتنا آسان نہیں ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ کے اندر سیرت کے واقعات ملتے ہیں. امام زین العابدین کے زمانے کے اندر ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک شخص ہے جو کہ کئی سال تک آپ کی خدمت میں ہوتا ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ سے، آپ کے نزدیک ہے، آپ سے جو ہے تعلیم لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو اس راہ ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک اس دربار میں چلا جاتا ہے. اور کتنا زیادہ استفادہ جو ہے اس درباری عالم سے کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ جو بھی اس لباس کے اندر آ گیا، جس کے اوپر بھی یہ لیبل لگ گیا کہ فرض کریں یہ شیعہ ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ بس وہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ اس کو اس کی جو ہے اندھی تقلید کرتے رہیں بغیر سوچے سمجھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کو خدا نے جو ہے مومن کو جو ہے وہ بابصیرت بنایا ہے، اس کو بابصیرت ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میدان جنگ کے اندر، یہ ایک میدان جنگ ہے، پوری زندگی پورا میرا میدان جنگ ہے، اس کے اندر دشمن جو ہے وہ صرف واضح طور پر سامنے نہیں آئے گا، خفیہ طور پر بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی وار کرتا ہے. ہر طرف سے انسان کو جو ہے وہ آگاہ ہونا چاہیے. جو بہت خوبصورت جملہ ہے امام کا کہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تم سو جاؤ لیکن تمہارا دشمن جو ہے وہ جاگ رہا ہے.
وہ جاگ رہا ہے. ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ ہم پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے, بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ میدان جنگ کے اندر ہیں. میدان جنگ سونے کی جگہ نہیں ہے, سونے کی جگہ. اس چیز کو خود امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے, سیرت ہے, اس نے واضح طور پر بتایا کہ ہمارے زندگی جو ہے وہ سونے کا مقام نہیں ہے. اسی لیے پوری زندگی ان کی جو ہے ہم کو مجاہدت ملتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی دور میں ہم کو ملا کہ جو ہے اب امام علیہ السلام نے جو ہے وہ سکون کا سانس لیا, اب جو ہے کہا کہ ہاں اب سب ٹھیک ہو گیا. نہیں, ہم پوری زندگی مجاہدت ہے, پوری زندگی مجاہدت ہے. اگر ظاہری طور پر حکومت میں نہیں ہے تب بھی یہ نہیں کہ جو ہے وہ گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائیں. ممکن ہے تاریخ نے نقل نہ کیا ہو کہ امام نے کیا کیا, کیونکہ بالآخر تاریخ لکھنے والے کون لوگ تھے؟ تاریخ لکھنے والے بنی امیہ اور بنی عباس کے. عام طور پر جب تاریخ کون لکھوایا کرتا تھا؟ بادشاہ لکھوایا کرتے تھے. یہ تاریخ جو کہ ہم تک پہنچ بھی گئی, بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس کے اندر کچھ حقائق کو اور کچھ واقعات کو ہم تک جو ہے وہ صحیح صورت میں جو ہے وہ نقل کر دیا گیا. وَإِلَّا وہ جو کام ہے جو ائمہ علیہ السلام نے کیے ہیں اپنے زمانے کے سلطانوں کے خلاف, بادشاہوں کے خلاف, وہ بہت ساری چیزیں ہم تک نقل نہیں ہوگی کس طرح سے, لیکن ہم تک تاریخ میں یہ ضرور نقل ہوا کہ ہر امام کو شہید کیا گیا. جو لوگ بابصیرت ہیں سمجھ جائیں گے کہ جب امام کو شہید کیا جا رہا ہے تو حتماً امام کچھ کر رہے تھے ان بادشاہوں کے خلاف, جبھی ان کو شہید کیا گیا. آخری جو ہمارے پاس جو 3 امام ہیں اس غیبت سے پہلے کے, ایک 25 سالہ زندگی ہے ان کی, ایک کی 42 سالہ اور ایک کی 28 سالہ. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کتنی اوج کے اوپر یہ جو ان کی یہ تحریک جو ہے کتنی اوج کے اوپر ہوگی. امام جواد کو 25 سال کی زندگی میں جو ہے وہ عمر کے اندر شہید کیا جاتا ہے. امام ہادی کی 42 سالہ عمر ہے اور امام عسکری کی 28 سالہ عمر ہے. کتنا زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس زمانے کے سلاطین ان لوگوں سے, ان ہستیوں سے. کچھ کر رہے ہیں تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں یا ایسے ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ بس ایک نہ تھکنے والی پوری زندگی ایک مجاہدت کی زندگی ہے, خواب کے اندر نہیں ہے, غفلت کے اندر نہیں ہے. بس دشمن کو پہچاننا اور اس کے جو ہے اس کے حربوں کو پہچاننا کہ اس وقت دشمن کون ہے اور وہ کس طرح سے مجھ پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. کس طرح سے پہچانیں گے؟ اس ملاح کو دیکھتے رہیں, اس کرائٹیریا کو دیکھتے رہیں. ہر وہ چیز جو اور ہر وہ آواز جو آپ کو عبودیت خدا کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے وہ دشمن ہے اور طاغوت ہے, چاہے کسی بھی لباس میں ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو. کس طرح سے دشمن جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ عام طور پر اس کا جو ہے جو رہے حربے تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ انسان جب غفلت پر آتا ہے اور جب سونے پر آتا ہے تو اس طرح گہری نیند سوتا ہے کہ جیسے اس کو اٹھا کے انسان جو ہے وہ کہے کہ اٹھ جاؤ, لیکن وہ اٹھنے کو آمادہ نہیں ہوتا. اگر کوئی نئی چیز ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہی پرانے حربے ہیں کہ جو دشمن استعمال کرتا ہے, آج بھی کر رہا ہے, پہلے بھی کرتا رہا, وہی پرانے حربے ہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی بہانے کی گنجائش نہیں خدا کی بارگاہ میں کہ ہم کہیں کہ ایک ایسا حربہ دشمن نے لگایا, ایسا وار کیا کہ ہم اس کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھے. نہیں, یہ وہی پرانے حربے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں انسان جب غفلت میں آتا ہے تو ان کو درک نہیں کر پاتا, سمجھ نہیں پاتا. اہم ترین حربہ کیا ہے؟ آپس میں اختلاف ایجاد کرنا. اہم ترین حربہ رہا ہے ہمیشہ سے دشمن کا, اس وقت بھی ہے, اور کتنا کارگر ہے اور کتنا مفید ہے دشمن کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب اس چیز کو جانتے بھی ہیں. جس شخص کو بھی دیکھیں اس بات کا شکوہ کرتا بھی نظر آتا ہے کہ آپس کے اختلافات نے ہم کو جو ہے مار دیا, آپس کے اختلاف. لیکن ہم کوئی چارہ جوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ان مسائل کو جو ہے اپنی نشستوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا؟ دیکھیں جب تک یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو ہم اچھی طرح سے محسوس نہیں کریں گے, جب یہ مسائل یہ ایشوز جو ہماری زندگی کے اندر ایک ایشو بن کے سامنے نہیں آئیں گے, جب تک کیا ہوگا ان کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں ہوگا. کن مسائل پہ ڈسکس کیا کرتا ہے انسان آپس میں؟ جب کسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, جب دوستوں میں بیٹھتا ہے, فوراً جہاں پہ چند لوگ بیٹھتے ہیں کوئی بات چھڑاتی ہے. کیا بات چھڑاتی ہے؟ عام طور پہ وہ باتیں چھڑتی ہیں کہ جس کو انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندر مشکلات ہیں, اس کو بحث کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ. لیکن جن چیزوں کے انسان کو جو ہے وہ احساس ہی نہ ہو, کس چیز کا احساس نہیں ہم کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جو کہ اس ولایت کے ماننے والے ہیں, اس نظام ولایت کے ماننے والے ہیں, کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. چونکہ اس بات کا ہم کو اندازہ نہیں ہے, کبھی اس چیز کو اپنے محور موضوع گفتگو نہیں بناتے کہ اچھا بھائی ہم لوگ جو ہے اس زمانے کے اندر 1400 سال سے جو ہے پریشان ہیں اور اس نعمت ولایت سے اور اس دین کی حاکمیت سے جو ہے محروم ہیں.
وہی دین کی جس کی حاکمیت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیں، وہ اس پر روتے بھی ہیں، عجیب ہے، اس پر روتے بھی ہیں، ہر سال گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے موضوع کا گفتگو کا جو ہے موضوع نہیں بنتا کہ خوب اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. کبھی کسی کے پاس جائیں، اس کے سامنے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ رکھیں، اپنی قوم کے جو ہے بزرگوں کے پاس جا کے اس مسئلے کو رکھیں کہ یہ اختلاف ہے، آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں، آپ کی کیا نظر ہے، کب تک اختلاف رہے گا. جب تک یہ مطالبہ ایک عمومی صورت میں سامنے نہیں آئے گا، ہماری یہ صورت جو ہے وہ باقی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں حق آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کو حق کو لینے کی کوشش بھی نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو، نہ کسی کا حق چھینو اور نہ تمہارا حق چھینا جائے. ہمیشہ جو ہے مخالف آپ کا حق نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہے ہمارا حق چھین رہے ہیں، مطالبہ کریں ان سے ہمارے حق کا. ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق ہے کہ یہ قوم اس قوم کو جو ہے متحد کیا جائے. جب یہ عمومی طور پر ایک آواز اٹھے گی، ہر محفل کے اندر یہ آواز ہوگی، تو مجبور ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کچھ اختیارات ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر، وہ مجبور ہوں گے اس مسئلے کو غور کرنے کے لیے. لیکن جب تک عوام نہ اٹھے، جب تک جو ہے یہ مطالبہ نہ ہو، جب تک یہ شعور بلند نہ ہو، جب تک یہ نعرہ بلند نہ ہو، تب تک بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں، بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں اسی اختلاف کے اندر، انہی مسائل کو اسی طرح سے چلتے رہنے کے اندر. لیکن جب تک ایک مطالبے کی صورت کے اندر، ایک نعرے کی صورت کے اندر جب تبدیل ہو جائے گا تو مجبور ہوں گے. بہت سارے حقوق کو چھیننا پڑتا ہے، بہت سارے حقوق دیے نہیں جاتے. بس اختلاف کو ایجاد کرنا. اسی طرح سے تحریف ایک ہتھیار ہے دشمن کا ہمیشہ سے. ایک دفعہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ظاہری طور پر تحریف نہیں، وہ تو دشمن نہیں کر سکتا، اس کا جو ہے خدا نے وعدہ کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے. قرآن کے الفاظ کے اندر تحریف نہیں، قرآن کے معنی کے اندر تحریف کرتا ہے. قرآن کے معنی کے اندر تحریف کرتا ہے. جو واضح معنی ہے آپ اس الفاظ کو پڑھیں گے، لیکن اس کا جو معنی آپ کو دیا جائے گا، اس کا معنی جو ہے کچھ اور آپ لیں گے. بعض آیت کی جانب توجہ دلائی جائے گی اور بعض آیت کو کہا جائے گا کہ نہیں، اصلاً اس کی جانب جو ہے وہ توجہ دینے ہی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر جو ہے دشمن کی بات ہوگی، جہاں دشمن کی شناخت کی بات ہوگی، جہاں پر جہاد کی بات ہوگی، جہاں پر مجاہدت کی بات ہوگی، فوراً کہا جائے گا کہ ان آیات کو جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک امریکن پتہ نہیں کوئی سینٹ کی یا ان کی کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جو ہے اس کا وزیر خارجہ جو اس کو پیش کیا جاتا ہے، جو ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. واقعاً کتنی شرم کی بات ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس مسئلے، یعنی بظاہر وہ تو اس کو اس طرح ٹیررزم کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ہم نے سعودی عرب سے جو ہے بات کی ہے اور ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے آفیشلس کی نگرانی کے اندر اب جو ہے وہ دیکھا جائے گا ان کی ٹیکسٹ بکس کے اندر کیا ہے، اور جو ہے اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ہے جو ائمہ جماعت ہیں، ائمہ جمعہ اور جماعت جو ہیں، ان کو بھی جو ہے ہم تربیت کریں گے. البتہ اس کے الفاظ نہیں تھے ہم تربیت کریں گے، لیکن اس کا معنی یہی تھا. اب جو ہے وہ تربیت کریں گے آپ کے ائمہ جمعہ اور جماعت کی. یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کو چند سال پہلے جو ہے امام خمینی نے کتنے واضح انداز میں کہا تھا کہ دیکھو تمہاری ساری مشکلات کا جو جڑ ہے وہ اس شیطان بزرگ کے اندر ہے، وہاں پر دیکھو مشکلات وہاں سے ہیں. لیکن جو ہے وہ بعض لوگ سمجھے، جنہوں نے سمجھا وہ کامیاب بھی ہوئے. جب دشمن کو پہچان کریں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے. جنہوں نے نہیں سمجھا اس کو سطحی انداز میں لیا، کہا کہ نہیں امریکہ کیا کرتا ہے. آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ، البتہ یہ سارا ڈرامہ انہی کا کیا ہوا ہے. وہ جہاں پہ آج جو ہے وہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں، یہ جو نصاب بنانے والے کہ جنہوں نے اس طرح سے اس دنیا کے اندر اختلاف اور اس طرح سے دشمنیوں کو ایجاد کیا، یہ بھی وہ بوڑھا استعمار جسے کہا جاتا ہے انگلینڈ کی. کہاں سے آئے یہ جو وہابیت کا یہ جو سسٹم ہے کہاں سے آیا؟ یہ انگلینڈ کی میراث ہے جو انہوں نے چھوڑ کے گئے، اور آج ان کا جو نائب ہے اس استعمار کا جو امریکہ کی صورت میں ہے، آج اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. پہلے بناتے خود ہیں، اس طرح کی فضا ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے پوری امت کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے. کہ اب بات یہاں تک آ گئی کہ کہا جائے گا کہ مثلا جہاد کی آیتیں نہ ہو، یہ آیتیں نہ ہو، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دین یہ ہے. یعنی تمہارا دین جس کا مقصد یہ تھا کہ تم طاغوت سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو، اب وہ خود طاغوت آ کر آپ کو بتائے گا کہ تمہارا دین کیا ہونا چاہیے. تو پھر کیا دین ہوگا وہ؟
کس حد تک جو ہے یہ ہے تحریف اسے کہتے ہیں. الفاظ وہی رہیں گے لیکن تفسیر اب کون کرے گا؟ تفسیر اب جو ہے امام صادق اور امام علی اور یہ نہیں کریں گے، بلکہ اب تفسیر امریکہ کے کرے گا. اس قرآن کی تفسیر بھی اب وہ کیا کریں گے. کب تک ہوگا ایسا؟ جب تک جو ہے ہم لوگ خاموش رہیں گے، اس کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا، اس کی طرف بولا نہیں جائے گا، اس کی جانب جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس شعور کو بلند نہیں کیا جائے گا کہ دیکھو کہ تم لوگ کس بھنور کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہو. ایک دوسرے کے خلاف کہتے رہو گے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے رہو گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دیتے رہو گے، اور تم اسی بھنور میں پھنستے رہو گے. اور اوپر سے تماشا کرنے والا بہت مزے سے تماشا کرتا رہے گا کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرو، اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو تباہ کرو. تمہارا ہی اسلحہ تم ہی پہ استعمال ہوگا، تمہارے ہی پیسوں سے. اس وقت کیا ہو رہا ہے یمن کے اندر؟ یمن کی مظلومیت دیکھیں آپ. مسلمانوں ہی کا پیسہ ہے، مسلمان ہی یوز کر رہا ہے، مسلمانوں پر یوز کر رہا ہے. اس سے زیادہ مظلومیت، اس سے زیادہ جو ہے وہ پستی کا اگر ہم نہیں معلوم، اس سے زیادہ بھی کوئی پستی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم ترین اس کا حلبہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ثقافت ہے، آپ کی ثقافت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. جو فرہنگ ہے، جو کلچر ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے. اگر ایک کلچر تبدیل ہو جائے تو بہت آسانی سے جو ہے دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا اس نے؟ اپنا ایک سفیر، اپنا ایک نمائندہ ہر گھر میں بھیج دیا جو آپ کی ثقافت کو چینج کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس میڈیا کی صورت میں ہر گھر کے اندر اس کا الحمدللہ ایک نمائندہ، بلکہ پہلے جو ایک زمانے ایک نمائندہ ہوا کرتا تھا، اب جو ہے وہ کئی نمائندے ہیں. ایک ہی گھر میں کئی نمائندے جو اس کی بات کرتے ہیں. آپ یہ چینل کھولیں اسی کی بات ہے، وہ کھولیں اسی کی بات ہے. مختلف الفاظ کے اندر ایک ہی باتیں ہو رہی ہیں، ایک ہی فکر دی جا رہی ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غفلت. مسلمانوں کے اندر غفلت ایجاد کی جائے، خدا سے غافل ہو جائیں لوگ، آخرت سے غافل ہو جائیں، اپنے ہدف سے غافل ہو جائیں. کبھی جو ہے وہ مختلف ایشوز کو ایجاد کر کے آرٹیفیشلی ان کو ایجاد کیا جاتا ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے، جس چینل پہ دیکھیں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. اس کے بعد جو ہے ایک دم سے دیکھا جائے تو جیسے جادو کی چھڑی چلی ہے اور وہ مسئلہ تو ختم ہی ہو گیا، اور اب ایک نیا ایشو آتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ سب چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر چند دنوں بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک نیا مسئلہ آتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس جادوگر کے اس جادو کے اندر اتنا محو ہو جاتے ہیں، بس دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس اسی کے اندر مگن ہے. معلوم نہیں کہ کس طرح سے ہم کو غافل کیا جا رہا ہے ہمارے اہداف سے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مثلا فرض کریں کہ یہ جو نیوز چینلز کا حال ہے کہ جس طرح سے آپ کو غافل کرتے ہیں، وہ چینلز جو کہ فحاشی اور ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، اس کا تو الامان الحفیظ ہے کہ جو جوان اس کے اندر گرفتار ہیں، خدا ہم سب کو نجات دے. کتنا زیادہ پستی کے اندر ہی معاشرہ جو ہے وہ، اس کے آثار جو ہیں ایک دم سے نہیں، آہستہ 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 ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایک وقت ہے کہ اس میں یہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. خوب، جب ثقافت ہی چینج ہو جائے تو کیا ہے، پھر جو ہے فقط نام تو اسلام کا رہے گا، لیکن کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشکل کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً جو ہے پھر ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے اس ثقافت، یہ جو ثقافت غرب ہے، یہ جو طاغوت کی ثقافت ہے، یہ ہر بم سے جو ہے وہ ملحق تر ہے، زیادہ جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہے. اس کے اندر آپ خود اپنے آپ کو آہستہ آہستہ، جس طرح سے کہ انسان کو زہر کا پیالہ دے دیا جائے اور انسان اس کو بہت خوشی سے جو ہے وہ پی لے، کہ جب تم خود اپنے آپ کو مار لو گے تو ہم کو تمہیں آ کے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جو تمہاری حیا ہے، وہ جو تمہاری غیرت ہے، جو ہمارا مقابلہ کر سکتی تھی، اس حیا اور اس غیرت کو کیا کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. اچھا، یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، بہت آسانی سے، بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی خوشی سے جو ہے وہ اس پیالے کو، اس زہر کو جو ہے وہ پیتے بھی رہتے ہیں. کوئی اقدام کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. یہ ہے ہمارا حال. یہ اس وقت کہ کس کا حال ہے؟ دیکھیں، وہ لوگ جو کہ اس نظام ولایت سے دور ہیں، ان سے تو کوئی شکوہ نہیں، ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. ان کے پاس شاید کوئی بہانہ ہو، شاید وہ نہیں سمجھے حقیقت کو. ہم جو کہ جو مرتبط ہیں، جو رابطے میں ہیں، جو ہر سال جو ہم کو خدا جو ہے یہ ماہ محرم کی نعمت سے جو ہے وہ نوازتا ہے کہ آؤ، دوبارہ سے آؤ، ایک موقع اور ہے تمہارے پاس، اس مکتب حسینی سے منسلک ہو جاؤ، دیکھو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھو کیا پیغام ہے، دیکھو انہوں نے کیوں قربانی دی. لیکن ہم ہر سال یہاں پر آئیں، اس فرش عزا پر آئیں، اور پھر یہاں سے کچھ نہ لے کے جائیں، اور ہماری زندگیاں تبدیل نہ ہوں، اور ہمارے اندر شعور پیدا نہ ہو. اور یہ شعور جو ہے، جو ہمارے اندر اگر پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہ کریں، تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جا کے کہیں گے کہ ہم نے اس ولایت علی سے جو ہے تمسک کیا تھا. ولایت علی سے تمسک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر اور فکری طور پر ان کے نزدیک ہو جاؤں.
جیسا انہوں نے زندگی گزاری مجاہدت کی زندگی، تھکنے والی کوئی گنجائش نہیں میں کہہ سکیں کہ میں تھک گیا ہوں، میں نے جو ہے وہ ایک شہید دے دیا، میرے گھر میں 2 شہید ہیں، میرے گھر میں یہ مشکل آ گئی، اب وہ مشکل آ گئی، اب میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، اب مجھ سے کوئی کچھ نہ کہے. کیا سارا ٹھیکہ دین کا میں نے ہی لے رکھا ہے؟ کیا سارے کام مجھ کو ہی کرنے ہیں؟ کیا میں جب نکلتا ہوں میدان میں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے، جو لوگ تانے دیتے ہیں یہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ سارے بہانے نہیں ہم دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزوں کو امام علی علیہ السلام فیس کر چکے ہیں، پوری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری ہے، کبھی کوئی ساتھ دے رہا ہے، کبھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کبھی کوئی ملامت کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. آپ سے زیادہ کس نے جو ہے وہ مصیبتوں کو برداشت کیا ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی، وہ خود ہمارے لیے حجت ہے، وہ خود ہمارے لیے حجت ہے کہ اتنی مصیبتیں جو جس نے برداشت کی ہوں لیکن حق کا راستے کو نہ چھوڑا ہو، یہ اتمام حجت ہے ہمارے لیے. اب ہم کوئی بہانہ، کوئی حجت خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے. اسی اتمام حجت کی ایک مثال جو ہے وہ ہستی ہے جس کا آج کی رات جو ہے وہ تذکرہ کرنا مقصود ہے. آج کی رات شب تاسوعہ 9 محرم کی رات ہے. عزیزان محترم، اس کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، ہر قربانی دوسری قربانی سے بڑھ کر. لیکن بعض ایسی قربانیاں ہیں کہ جو واقعاً جب انسان ان کا ذکر بھی سنتا ہے، اس کی جانب توجہ بھی انسان کرے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اس کو سوچ کر انسان جو ہے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کو برداشت کیا ہوگا. جب یہ قافلہ حسینی کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، راستے میں ایک موقع پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر، ان کو اونگ آ جاتی ہے. جب اٹھتے ہیں تو کلمہ استرجاع کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اصحاب جب اس کلمہ استرجاع کو سنتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آخر امام نے اس موقع پر اس کلمے کی تلاوت کیوں کی؟ حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، آ کے بابا سے سوال کرتے ہیں، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتف غیبی کو کہتے ہوئے سنا، ایک غیب کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور موت ہے جو ان کو آگے دھکیل رہی ہے. یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ کربلا پہنچتا ہے، روز عاشور آتی ہے. عاشور کے دن تمام اصحاب کی یہ خواہش ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں، اہل بیت میں سے، بنی ہاشم میں سے کوئی بھی رن کو نہ جائے، جب تک ان کی جان میں جان باقی ہے یہ اصحاب باوفا ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. لیکن جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، اب بنی ہاشم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. اب ان کا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی جان کو اس راہ میں قربان کریں. لیکن سب سے پہلے جو ذات آتی ہے امام علیہ السلام سے جہاد کی اجازت لیتی ہے، وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ذات ہے. عجیب ہے یہ خاندان. سب سے پہلے امام علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ اپنے بیٹے، اپنے جوان علی اکبر کی قربانی پیش کی کہ اے خدا، سب سے پہلی قربانی میری طرف سے جائے گی، اور وہ بھی کیسی قربانی؟ علی اکبر جیسی قربانی. اور عجیب ہے، جب جتنے بھی اصحاب آئے اور جتنے بھی بنی ہاشم آتے تھے اور آپ سے اذن جہاد لیتے تھے، امام علیہ السلام سب کو پہلے منع کرتے تھے کہ نہیں، اور پھر اجازت دیا کرتے تھے. لیکن یہ واحد وہ ہستی ہے کہ جب اجازت لینے آتی ہے تو چونکہ امام علیہ السلام کی اپنی قربانی ہے جو خدا کے راستے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی رکے ہوئے فقط اپنا سر جھکا دیا کہ ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں جانے کی. نظریں جھکا لی اور نظریں جھکا کر گریہ کرنے لگے. حضرت علی اکبر میدان کی طرف جانے لگتے ہیں، لیکن پیچھے سے جیسے کچھ آہٹ ہے، کچھ قدموں کی آہٹ ہے. یہ بوڑھا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ایک ایسی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، ایک مایوسانہ انداز کے اندر، جیسے زندگی کے اندر کوئی امید باقی نہ رہی ہو. اور پھر خدا کو ناظر جان کر کہتا ہے، اے خدا تو گواہ رہنا کہ آج میں اپنے اس بیٹے کو جہاد پر بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت میں اور صورت میں، خلق میں اور خلق میں تیرے پیغمبر سے شبیہ تھا، اور جب بھی ہم چاہتے تھے تیرے پیغمبر کی زیارت کریں اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ بیٹا
یہ کڑیل جوان جب میدان کی طرف جاتا ہے، خوب جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب واپس آتا ہی نہیں معلوم اس واپس آنے میں کیا وہ راز تھا۔ حضرت علی اکبر آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں، بابا یہ پیاس کی شدت مجھے مارے ڈالتی ہے، یہ ذرا مجھ پہ بہت سنگینی کر رہی ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، مجھے کچھ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ نہیں معلوم علی اکبر کے ان جملوں نے امام علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، کس طرح سے ان جملوں کو سنا ہوگا کہ میرا بیٹا مجھ سے 2 گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے لیکن میں اس پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا نزدیک آؤ۔ علی اکبر نزدیک آتے ہیں، اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ بیٹے نے محسوس کیا میری باپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام علی اکبر کے منہ میں اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بیٹا یہ انگوٹھی رکھ لو، کچھ ہی دیر بعد نانا آئیں گے تو یہ جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ بیٹا دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ جنگ کرتا ہے، لیکن پیاس کی شدت ہے، زخموں کے وار ہے، بالآخر ایک وار ہوتا ہے، سر پر ایک شخص لعین جو ایک وار کرتا ہے، ایسا وار کے لیے اکبر سنبھل نہیں پاتے، آنکھوں میں اور خوب صورت پہ جو ہے خون آ جاتا ہے، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ گھوڑا بجائے اس کے کہ آپ کو خیموں کی طرف لے جاتا دشمن کی جانب لے جاتا ہے۔ اب یہ علی اکبر ہے اور دشمن کا محاصرہ ہے، یہ دشمنی لعین کوئی تلواریں مارتا ہے، ہر طرف سے وار ہے، یہاں تک کہ مقتل نے لکھا کہ تلواروں نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پر آخری سلام دیا، یا ابت علیک منی سلام، آخری سلام اپنے بیٹے کا قبول کرے، لیکن اے بابا پریشان نہ ہو، یہ میرے نانا ہے کہ جو جامع کوثر لے کر آئے انہیں سیراب کر چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی سرانے پہنچتے ہیں، یہ وہ واحد جوان ہے کہ جس کے جب امام سرانے پر پہنچتے ہیں تو اپنی صورت علی اکبر کی صورت پر رکھ دیتے ہیں۔ نہیں معلوم کس طرح سے علی اکبر سے خدا حافظی کی ہوگی، نہیں معلوم کس طرح سے آخری سلام قبول کیا ہوگا، یہاں تک کہ دنیا سے کہتے ہیں دنیا تو علی اکبر کے بعد اس دنیا میں کیا رکھا ہے، یہاں تک کہ دیکھا مقتل نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مقتل کی جانب بڑھ رہی ہے، واہ خیا وابنا خیا کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، میرے بھیا اے میرے بھائی کے بیٹے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو علی اکبر کے اوپر گرا دیتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں تو بنی ہاشم کو بلاتے ہیں، اپنی بہن کو اٹھاتے ہیں، خیموں کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد لاش ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام خود نہیں اٹھا پاتے، امام نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی اکبر کا لاش اٹھائے، بنی ہاشم سے کہتے ہیں آؤ اپنے بھائی کا لاش اٹھاؤ۔ وَعَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدائے ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا اس خون پاک کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساون